السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی بلامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جو GCC کے ہے، یورپ کے ہے، جو امریکہ میں ہے، سب کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد ابو فصل کے دل کی گہرائیوں سے۔ کل عام وانتم بخیر، عید کا مبارک، عساکم عواد ہے، کل عام وانتم بخیر۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو عید، اور آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کے قربانیاں، آپ لوگوں کے ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عید جیسا کر دے، ہر دن آپ لوگوں کا عید جیسا کر دے پروردگار۔ جتنے آپ لوگ مشکلوں میں ہیں، اللہ ان کے مشکلوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا۔ جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے، جو بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، اور جو نئی سرکار NDA کی جو شپث لی تھی، اب جو یہ حالت ہو چکی ہے، یہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اس کی وجہ BJP کے جو 220 MPs جو جیت کے آئے تھے، وہ تقریباً 22 MPs انڈیا الائنس میں جانے والے ہیں، شرکت حاصل کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو انڈیا الائنس کی طرف سے جو لالچ دیا گیا ہے، وہ لالچ تو یہ لوگوں کے رگوں میں بسے ہوا ہے، نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں نہ دہرا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ بہت جلد ان کی سرکار ختم ہونے والی ہے، اور انڈیا الائنس اپنی سرکار بنانے والی ہے۔ اب وہ کب دعویٰ پیش کرے گی یہ تو بتا نہیں سکتے، ہو سکتا 2-4 دن لگ جائے یا 1 ہفتہ لگ جائے یہ دعویٰ اپنا پیش کرنے کے، کیونکہ جب ان کے 22 MPs کم ہو جائیں گے 290 میں سے، تو سیدھے یہ لوگ 268 یعنی حکومت نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ حکومت کرنے کے لیے 272 سیٹیں تو ہر حال میں چاہیے رہتا، ہر حال میں چاہیے رہتا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ان کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے جو جلد بازی کی ہے، یہ ان کی اپنی عزت تار کر دی ہے۔ ان کی خیر عزت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بات تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ جو بچی کچی تھی وہ بھی اماں بہن کر لیے خود اپنے ہاتھوں سے، کسی کی کوئی دورائے نہیں ہے، کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اسی کے لائق تھے، ان کی اوقات یہ تھی، ان کے گھنونی چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے گرے ہوئے حرکتیں، جس طریقے سے دیش کو بانٹا ہے، دیش کو لوٹا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اچھا پتہ ہے۔ اور دوسری چیز، دیش واسیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، جو سلوک کیے ہیں، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور وجہ جانتے ہیں، اور ہر چیز سے آپ لوگ واقف بھی ہیں۔ اسی لیے اب یہ لوگ جائیں گے تو کوئی افسوس کی بات نہیں رہی، اگرچہ یہ لوگ رہتے بھی اگرچہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز رہی نہیں بھئی کرنے کے لیے۔ اب ان کے خواب چکنا چور ہو چکے، نہ ہندو راشٹر بن سکتا کبھی، جو انہوں خواب دیکھے تھے، اور جو طریقے سے جو گندگی پھیلائی تھی انہوں، جو گندگی برپا کرے تھے انہوں، اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیے انہوں۔ معلوم ہے ان کی جو بچی کچی عزت جو کچھ لوگوں میں تھی وہ بھی تار کر لیے نا۔ اب ان کے ذمہ دار یہ خود ہے، اس لیے کسی کا کوئی نہ اس میں کوئی غلطی ہے، نہ اس میں کسی کی زیادتی ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بجائے یہی کہوں گا میں، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے۔ انہوں نے جو حرکتیں کی تھی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ہتھیلی میں چاند دکھائے تھے، چلو وہ تو خیر جملے تھے، جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں ہے، لیکن جس طریقے سے دیش واسیوں کو
جو انہوں نے اذیتیں دی، جو تکلیفیں دی، جو تنگ کیا، یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار انہوں خود ہے۔ اب ان کے اوپر ایسے ایسے کیسز ہوں گے۔ اور دوسری چیز، ایک چیز اور ایک آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا میں، جبکہ میرا ایشو وہی تھا، سب سے پہلے وہی بولوں گا بولا، لیکن بتا دوں میں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے 1,70,72,792 ایسے ووٹ ہے جو اپنی طرف سے بی جے پی کو ڈالے جا چکے ہیں، یعنی تقریباً 103 سیٹ، جو 220 آئے تھے یہ لوگوں کو، 103 سیٹ تو ایسے ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ گندا کھیل، یہ گندا ناچ ناچا گیا ہے۔ اب اس کی جانچ پڑتال چل رہی ہے، جس طریقے سے اب اس کے اوپر جو جانچ چلے گی اور جب دوشی یہ پائیں گے تو اب ان کا کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کا کیا ہوگا، اب ان کو کون بچائے گا اور یہ لوگ کیسا بچ سکتے ہیں؟ آپ لوگ بچا جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا پردہ فاش ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، لیکن بچ تو کوئی نہیں سکتے۔ اب یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے لیے تو لگ جائے گا، 1 ہفتہ لگے گا، 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، لیکن چھانبین کا آرڈر تو مل چکا ہے، دے چکے ہیں۔ اب انہوں جس طریقے سے 1,72,72,00,000 کچھ کم نہیں ہوتے میرے بھائی، یعنی لگ بھگ 1.25 کروڑ، یعنی تقریباً 103-104 سیٹیں ایم پی کے الیکشن کمیشن جتا کے ان کو دیا ہے۔ اب اس کا حساب دینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، سوچتے نہیں ہیں کرنے سے پہلے، گند مچانے سے پہلے، گندگی پھیلانے سے پہلے ان کے ذہنوں میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ ان کا انت کیا ہوگا، بعد میں ان کے حشر کیا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور اچھی طرح واقف بھی ہے آپ لوگ۔ اب ان کا کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے بھی، بہت جلد دیکھیں گے بھی، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا عدالت، سپریم کورٹ، وہ چیز بھی دیکھیں گے۔ اور الیکشن کمیشن کے کون کون ذمہ دار ہے اس میں، چیف سے لے کے کون کون ذمہ دار ہے، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، یعنی کوئی بچنے والے نہیں ہے، سب اندر جانے والے ہیں۔ اور ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا، وہ بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ یعنی یہ آپ لوگوں کو یہ پردہ فاش سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا میں، لیکن تھوڑے سے دوسرے باتوں میں الجھ گیا، جبکہ جو بولنے اور جو بتانے کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھا تھا میں، اس کے لیے دیری ہو گئی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ میری پہلی نظر بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں اول بتاؤں گا، پہلے خبر دوں گا انشاءاللہ۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔